سبحان اللہ، زہر قسمت رسول پاک کے در پر میرا سر ہے، زہر قسمت رسول پاک کے در پر میرا سر ہے، وہیں پر وہ پہنچتا ہے جہاں جس کا مقدر ہے۔ ستاروں سے کسی کی زندگی روشن نہیں ہوتی، ستاروں سے کسی کی زندگی روشن نہیں ہوتی، مہو اختر سے بہتر ہے وہ جس کا دل منور ہے، مہو اختر سے بہتر ہے وہ جس کا دل منور ہے۔ حضرات، میں اس وقت دور و نزدیک قریب و پاس سے آئے ہوئے جملہ سامعین اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات جو اب تک اس محفل پاک میں تشریف نہیں لائے ہیں وہ جلد از جلد اس محفل پاک میں تشریف رکھیں، اور چونکہ یہ لمبا خلا ہو گیا ہے، بیچ میں محسوس ہو رہا ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا آپ تمامی حضرات سے کہ اگر آپ حضرات کو زحمت نہ ہو، اگر آگے تشریف لے آئیں تو یہ بہت بہتر ہوتا، محفل کی رونق بڑھ جاتی، سننے سنانے والوں کو ایک الگ ہی لطف آتا۔ اچھا، حجت اسلام صاحب لہٰذا میں گزارش کروں گا آپ حضرات آگے کی طرف تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات سے پرخلوص گزارش ہے کہ آپ آگے کی طرف آ جائیں، یہاں آ کر کے تشریف رکھیں۔ قریب آؤ تو شاید سمجھ لو ہمیں، کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ قریب آؤ تو شاید سمجھ لو ہمیں۔ یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں۔ جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے ایک اپلیکیشن ہے، جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے ایک اپلیکیشن ہے کہ آنکھوں میں آ جا دل میں سما جا، یہ بھی ایک اسٹیشن ہے۔ حضرات، اگر آپ میں تھوڑی سی چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں اور رونق آ جائے، بڑھ جائے، محفل میں رونق آ جائے اور تقریر سننے سنانے والوں کا ایک اچھا مزاج ملے، ماحول ملے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات آگے تشریف لے آئیں۔ ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب کرو، یہ ادب کی جا ہے۔ ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب کرو، یہ ادب کی جا ہے۔ یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل، یہ بزم میلاد مصطفیٰ ہے۔ یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل، یہ بزم میلاد مصطفیٰ ہے۔ حضرات، یقیناً اگر آج ہم اور آپ بیدار ہو گئے تو یقیناً میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ عدو کا لہجہ بڑا نرم ہو گیا ہوتا۔ بول دے سبحان اللہ، پورا مجمع ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ۔ حضرات، کیا ہی خوب کہا ہے کہنے والے نے کہ عدو کا لہجہ بڑا نرم ہو گیا ہوتا۔ ارے خون ہمارا اگر گرم ہو گیا ہوتا، خون ہمارا اگر گرم ہو گیا ہوتا اور بنائے ہوتے بریلی سے جو ریزرویشن، بنائے ہوتے بریلی سے جو ریزرویشن، تو ٹکٹ مدینے کا کنفرم ہو گیا ہوتا۔ حضرات، آئیے ایک مرتبہ اللہ کے اس پیارے رسول کے نام پر جو قبر میں بھی کام آئیں گے، جو حشر میں بھی کام آئیں گے، جو ہم غلاموں کے لیے آنسو بھی بہائیں گے، اس پیارے نبی، پیارے آقا کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع اپنی بیداری، تیاری، ذمہ داری اور آمادگی کا یقین دلائے، پورا مجمع اپنی اچھی سماعتوں کا احساس کرے، بولے نعرہ تکبیر، اور محبت کے ساتھ جن کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، آئیے اب نظم سے نثر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے خطیب ذیشان، واعظ خوش بیان، مصلح قوم ملت حضرت علامہ مولانا حجت الاسلام صاحب قبلہ رضوی سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ آئیے، بس حضرت کا استقبال انہی چار مصروں سے ہے کہ یہ فن میں شیشہ گری میں کمال رکھتا ہے، یہ فن میں شیشہ گری میں کمال رکھتا ہے، بڑا رچا ہوا ذوق جمال رکھتا ہے، جواب بن نہیں پاتا زبان والوں سے، یہ کہ نگاہ میں کتنے سوال لگتا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا حجت الاسلام صاحب قبلہ۔
منبر نور پر موقر مقتدر باوقار علماء ذوی الاحترام، بالخصوص خطیب اہل سنت نیر برج خطابت حضرت علامہ مولانا مفتی تسلیم رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا فروغ احمد صاحب طریقی، حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صاحب، حافظ زاہد صاحب اور تمام تر علماء کرام، حاضرین بزم، ننھے منھے بچوں، ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہیں روکو گے کیا؟ لائق مبارکباد ہیں انجمن قادری سمری کے تمام ممبران جو آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بنامے جشن غوث الورا، جس کی بنیاد پیر طریقت رہبر راہ شریعت مرشد برحق سراپا فیض و برکت تاج العلماء و تاج الاصفیاء حضرت علامہ مولانا شاہ ڈاکٹر مفتی محمد میاں صاحب سمر دہلوی مدظ اللہ النورانی نے رکھی، اور آج تک یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور آج کی صدارت حضرت کے صاحبزادے پروفیسر حضرت اسید میاں صاحب کر رہے ہیں اور کریں گے، آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں حضرت کچھ دیر میں۔ تمام لوگ حاضر ہیں؟ بولوں؟ الحمدللہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلى آلہ واصحابہ سراج الغرر، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمؤمنين، والحمد للہ رب العالمین۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، دل لگا کر بولو سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کر حضور کے نام پر بولو سبحان اللہ۔ غوث پاک کی محفل میں بیٹھنے والوں، قادریوں، اپنے مقدر پر ناز کرو، اللہ نے تمہیں پیر بھی دیا تو کیسا پیر دیا، جس کے پیر ہونے پر ساری کائنات فخر کرتی ہے۔ جیسے نبیوں میں ہمارے نبی کا کوئی جواب نہیں، ایسے ہی کائنات میں سارے ولیوں میں سرکار عبدالقادر جیلانی بغدادی کا کوئی جواب نہیں۔ مچل کر کے بولو سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہ پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہ پٹا تیرا، بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایتی ادب و احترام کے ساتھ پوری دنیا کی مرکز عقیدت اپنے آقا دونوں عالم کے سرور، ہادی سبل، ختم رسل، مولائے کل، صبح و کائنات کے شمس الدہا، شام کائنات کے بدر الدجا، روحی فدا، تاجدار مدینہ، سربر قلب و سینہ، انیس بے قسم، چار سازہ درد مندہ، زمین ہفتہ آسماں، سیاہ لا مکان، دونوں عالم کے مختار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عقیدت کے ساتھ محبت کی تھالی میں سجا کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و قلوبنا و غوثنا و غیاسنا و مغیثنا و معیننا وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و قلوبنا بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے جتنے کام ہیں، ہر کام اللہ رب العزت بندے کو حکم دیتا ہے، ہر کام کرنے کا مومنین کو حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم مومنوں کو دیتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم مومنوں کو دیتا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم مومنوں کو دیتا ہے۔ دنیا کے جتنے کام ہیں سارے کاموں کا حکم رب العزت پروردگار عالم مومنوں کو دیتا ہے، خود کچھ نہیں کرتا۔ ہم نے ایک دن سوال کر دیا، پروردگار تو بھی کچھ کرتا ہے؟ تو رب کی ندا آئی، ہاں ایک کام ایسا ہے جو میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ میں اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، خوب خوب درود و سلام میں درود و سلام، اے ایمان والو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تحقیق کہ میں اور میرے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اس نبی پر، اور اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ کسی شاعر نے کہا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔
کوئی گل باقی رہے گانا چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ایک حدیث پاک اور ملاحظہ کریں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ چلتا ہوں۔ نبی اکرم فخر بنی آدم جناب احمد مصطفیٰ، آپ کے میرے سب کے آقا، رب نے کائنات کو جس کے لیے بنایا، زمین و زمان مکین و مکان جس کے لیے رب نے بنائے، وہ پیارے محبوب دانائے غیوب جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، میرے جس امتی نے زندگی میں لائف میں ایک مرتبہ مجھ پر محبت سے درود پاک پڑھا تو قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم، امت حیران و پریشان ہوگی، سوا نیزے پر آفتاب، زمین مثل تانبے کے، دماغ اس طرح کھولتے ہوں گے جیسے کڑھائی میں تیل جوش مارتا ہے۔ ایسے عالم میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام دنیا کے لوگ مجھ محمد عربی کو تلاش کریں گے، میں اپنے اس امتی کو تلاش کروں گا جس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ مجھ نبی پر محبت سے درود پاک پڑھا۔ سبحان اللہ، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے، ایسا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ رب العالمین کے پاک مقدس کلام کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھا اور اپنے آپ کو مستفیض کیا۔ تمہارا میرا کائنات کا رب، زمین و آسمان کا بنانے والا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ذرا محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ۔ قرآن پر بولتی بند نہ کرو، قرآن جب بھی پڑھا جائے تو مچل کر بولا کرو۔ مٹانے میں، زبانیں بند کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے بہت سارے لگے ہوئے ہیں جو خود مٹتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کو آج تک کوئی نہیں مٹا پایا، بلکہ قرآن جو مٹانے کے لیے آیا رب نے اسے مٹا کر رکھ دیا۔ اور یہ نظیریں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بالکل حال میں آپ نے دیکھا کہ قرآن کی 26 آیتوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے آیا، اور ایسا آیا کہ قرآن نے اسی کو مٹا ڈالا، اسی کا نام و نشان مٹ گیا، اور آج وہ کام کر رہا ہے۔ بہت بڑا بنتا تھا اپنے آپ کو، آج گو موتر پی رہا ہے۔ تو قرآن کی بات جب بھی آیا کرے، دل کھول کر، دل لگا کر کے قرآن پر بولا کرو، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، جب تک بولتے رہو گے، قرآن پڑھتے رہو گے، تمہیں نجات ہوتی رہے گی۔ کامیابی کی ضمانت یہی ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت دن رات کرو، صبح کرو، شام کرو، جب جب زبان کھلے تو قرآن مقدس سنا بھی کرو، کان سے کان میں آواز آئے تو قرآن کی، اور زبان کھلے تو قرآن مقدس پر کھلے۔ اے اہل سنت والجماعت کے غیور مسلمانوں، حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت مفتی محمد میاں سمر دہلوی کے غلاموں، قادری سمری، انجمن قادری سمری کے تمام اراکین و منتظمین، مبارک ہو تمہیں کہ تم اس پیر کے نام سے آپ نے انجمن کو سجایا رچایا کہ جس پیر کو دیکھ کر لوگ دنگ ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بولنے کی کوشش کرتے تھے لوگ، اور یہ سوچ کر آتے تھے آج بات کریں گے، مگر پیر و مرشد کے سامنے زبان نہیں کھول پاتے تھے۔ قرآن میں رب کہتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم تمہارے دنیا و آخرت میں مددگار ہیں۔ رب العزت جس کی مددگاری کا اعلان کرے، پھر کائنات میں اس سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا۔ بڑے بڑے رستم ہند، بڑے بڑے زبان دراز جن کی بالشت بھر کی زبانیں، اور جو بول کر کبھی دم نہیں لیتے، بولتے ہیں تو ایسے زبانیں بند نہیں ہوتی، جب بھی کسی اللہ والے کے سامنے آتے زبان بند ہو جاتی ہے۔ اللہ والے کے سامنے
کسی کی زبان نہیں کھلتی، کیونکہ جو فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، کائنات اس کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ قاضیو آپ اپنے مقدر پر ناز کرو، یہ جتنے سلسلے چاہے رضوی ہو، چاہے برکاتی، چاہے صبری ہو یا صابری ہو یا چشتی ہو یا حشمتی ہو یا برکاتی ہو، چاہے جس سلسلے سے بھی مرید ہو، مگر اپنے نصیبے پر ناز کرو، یہ ساری نہریں اس سمندر میں جا کر گرتی ہیں جس سلسلے کا نام جو سلسلہ قادری ہے، اور وہ قادری سلسلہ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر سرکار غوث پاک کا سلسلہ ہے۔ میرے پیارے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی، بڑے پیر، روشن ضمیر، پیروں کے پیر، میروں کے میر، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ہو رہا ہے کہ خطاب کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ ہادی سبل ختم رسول مولائے کل جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور سرکار غوث پاک کی محفل میں تشریف لائے اور فرمایا، اے موسیٰ دیکھو میرے عبد القادر کی شان کی طرح کسی نبی کے اور امت میں کسی ولی کی شان ہے، جیسا میں نبیوں میں ممتاز اور یکتا ہوں، ایسا ہی میرا عبد القادر سارے ولیوں میں یکتا ہے۔ سبحان اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ، سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنے کا زمانہ، بغداد محلہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ اچانک آپ ایک راستے سے گزرے اور آپ کی نظر پڑی کہ دیکھا ایک مجمع لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، بغداد کے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے پہلوان کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک شخص بالکل پتلا دبلا جس کی بالکل رگیں نظر آتی ہیں، ایک دم پتلا سا آدمی زمین پر فٹ پاتھ پر پڑا ہوا تڑپتا ہے، لوگوں مجھے اٹھا کر کھڑا کرو، مجھ سے کھڑا ہوا نہیں جاتا، میں کمزور ہو گیا ہوں، میں لاغر ہو گیا ہوں، میں اتنا کمزور ہوں کہ مجھے کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، مجھے کھڑا کرو۔ سارے کے سارے ایک سے ایک رستم ہند آتے ہیں، بڑے بڑے پہلوان بغداد کے آتے ہیں، بڑے بڑے سورما آتے ہیں، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر کوئی اٹھا نہیں پاتا ہے۔ اچانک اتنے میں سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، بچپنے کا زمانہ، تو آپ نے اچانک مجمع لگا ہوا دیکھا تو قریب چلے گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص زمین پر تڑپتا ہے اور اٹھانے کے لیے لوگوں سے فریاد کرتا ہے، آپ کو دیکھ کر کہنے لگا، عبد القادر مجھے اٹھا کر کھڑا کر دو۔ سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی نے ارشاد فرمایا، اے شخص تیرا دماغ خراب تو نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے سورما ہیں، بڑے بڑے طاقتور ہیں، بڑے بڑے پہلوان اور باڈی بلڈر یہاں موجود ہیں، میں چھوٹا سا بچہ، ابھی جو ہے میں طالب علم ہوں، ابھی میری صحت بھی ایسی اچھی نہیں کہ میں تجھے اٹھا کر کھڑا کر دوں، جب یہ نہ اٹھا سکے تو میں کیسے اٹھاؤں گا؟ کہنے لگا عبد القادر یہ اٹھا پائے نہ اٹھا پائے ذرا ہاتھ تو لگا، تو ہاتھ لگائے گا میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث الورا، انجمن غلامان قادری سوری، تو ہاتھ تو لگا میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں گا، بار بار فریاد کرتا ہے۔ آخر وہ سرکار سیدنا غوث پاک تھے، روشن ضمیر، پیروں کے پیر، میروں کے میر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے
بس میں نے انگلی کا اشارہ کیا کہ میری انگلی پکڑ کے وہ زمین پہ تڑپنے والا کھڑا ہو گیا. میں کہنے لگا شخص ذرا یہ تو بتا دے تو کون ہے. یہاں بڑے بڑے سورما موجود ہیں, بڑے بڑے باڈی بلڈر موجود ہیں, بڑے بڑے رستم ہند یہاں موجود ہیں, بڑے بڑے طاقتور یہاں موجود ہیں, مگر تو میرے اٹھانے سے کیسے کھڑا ہو گیا؟ تب وہ شخص کہنے لگا عبد القادر مجھے پہچانتا نہیں, میں تیرے نانا کا دین ہوں. جب جب دین پر کوئی وقت آتا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں اٹھا پاتا, جب بھی دین پر وقت آتا ہے تو کبھی علی کھڑا ہوتا ہے, کبھی علی کا بیٹا حسین کربلا میں اپنے بچوں کو لے کر جاتا ہے, کبھی عباس کھڑا ہوتا ہے, کبھی علی اکبر کھڑا ہوتا ہے, کبھی بیمار زین العابدین کھڑا ہوتا ہے. جب اسلام پر وقت آتا ہے تو نبی کا نواسا کوئی کھڑا ہوتا ہے اور مجھے کھڑا کر دیتا ہے. آج وقت آیا, میں ہچکیاں لے رہا تھا, میرا دم ٹوٹ رہا تھا کہ عبد القادر تیری ضرورت تھی, تو آ گیا, تو نے کھڑا کر دیا. اب یہ پرچم قیامت تک زمین پر نہیں آئے گا. سبحان اللہ, واہ واللہ, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اے بارہ ہندو راؤ کے غیور مسلمانوں, تم نے پیر طریقت کو سنا, رہبر راہ شریعت کو سنا. میں بھی کچھ نہیں ہوں, میرے پاس میری کوئی اوقات اور بساط نہیں ہے. یہ نظر ہے پیر و مرشد کی, پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, مرشد برحق, سراپا فیض و برکت کے دامن میں جب تک حجت الاسلام آیا نہیں تھا کوئی پوچھتا نہیں تھا. جب سے دامن پیر و مرشد پکڑا, کائنات میں آج الحمدللہ پورے ہندوستان کا دورہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. چل کر بولو سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو گئے اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک مسجد تلاش کر لی اور ایک مسجد کے خطیب ہو گئے. آپ تقریر نہیں کرتے, آپ کا خطاب نہیں ہوتا, آپ بالکل گفتگو نہیں کرتے, اور وہاں بڑے بڑے فصحا, بڑے بڑے بلاغا, بڑے بڑے خطیب, بڑے بڑے مجدد محقق مفسر تھے جو بغداد کے اسٹیجوں پر تقریر کرتے تھے, مگر سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب نہیں کرتے. آپ بالکل مایوس بیٹھے رہتے تھے, کیونکہ اجمی عربیوں کے سامنے کیسے بولے, زبان کیسے کھولے. بڑے بڑے فصحا موجود تھے, بڑے بڑے ادیب و شعیر موجود تھے. اتنے میں اچانک آنکھ لگ گئی خواب میں جناب رسالت مآب سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا, میرے لاڈلے, اے میرے نور نظر, لخت جگر, اے محی الدین عبد القادر, تقریر کیوں نہیں کرتا؟ ارشاد فرمایا, نانا یہاں بڑے بڑے ادیب و شعیر ہیں, علم و ادب کے پیکر اور زبان و ادب کے مالک ہیں, ان کے سامنے زبان کھولنا یا بولنا یہ میری جرت نہیں ہے, یہ میری طاقت نہیں. سرکار بولوں تو بولوں کیسے؟ اے بارے کے غیور مسلمانوں, ذرا دل کی دہلیز پر لکھ کر کے لے جاؤ اور ذرا میری بات کو محبتوں سے سماعت فرما لو. آقا نے ارشاد فرمایا, تجھ سے بڑا خطیب کون ہے؟ عبد القادر, تقریر کیا کرو بیٹا, خطاب کیا کرو, ذرا منبر پر بیٹھ کر بولا کرو, اپنی مسجد میں خطاب کیا کرو. ارشاد فرمایا, نانا کیسے بولا کروں, مجھے ان کے سامنے زبان نہیں کھلتی, یہ بڑے بڑے ادیب ہیں, بڑے بڑے شعیر ہیں, ان کے سامنے بولوں تو بولوں کیسے؟ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا, عبد القادر منہ کھولو. حضرت غوث پاک نے منہ کھولا, حضور نے اپنی زبان سرکار غوث پاک کے منہ میں ڈالی, پھر نکالی, پھر ڈالی, پھر نکالی, پھر ڈالی, پھر نکالی, پھر ڈالی. 7 مرتبہ سرکار دو جہاں نے اپنا لعاب مبارک, اپنی زبان مبارک سرکار محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی کو چسائی اور فرمایا, اب تیرے جیسا خطیب بغداد میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تیری خطابت کے ڈنکے بجیں گے, تیرے سامنے کوئی خطاب نہ کر سکے گا. اور پھر کچھ دیر کے بعد حضرت فاتح خیبر جناب حیدر داماد پیغمبر حضرت علی شیر خدا
کرم اللہ وجہل کریم تشریف لائے, ارشاد فرمایا اے میرے لخت جگر تقریر کیوں نہیں کرتے, اے عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے, نہ دادا تقریر کروں تو کیسے, یہاں بڑے بڑے فصاح ہیں, بڑے بڑے بلغاء ہیں, یہاں بڑے بڑے ادیب و شہیر ہیں, میں جن کے سامنے زبان نہیں کھلتی تقریر کروں تو کیسے کروں. ارشاد فرمایا منہ کھولو. 6 مرتبہ علی نے اپنی زبان مبارک حضرت غوث پاک کے منہ میں لگائی اور پھر نکالی. پھر آپ نے فرمایا حضور ابھی تو نبی اکرم آئے تھے, فخر بنی آدم آئے تھے, صبح کائنات کے شمس دہا, شام کائنات کے بدر دوجا, روحی فدا, تاجدار مدینہ, سربر قلب و سینہ, علی سے بے قسم, 4 سازہ دردمندہ, زمین ہفت آسماں, سیاہ لاما کا تشریف لائے. حضور نے 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالی, آپ 6 مرتبہ کیوں؟ تب فرمایا سنو وہ نبی اکرم ہے, ان کی زبان 7 مرتبہ اور میں 6 مرتبہ. آج سے تو تقریر کرے گا اور پورے بغداد میں تیری تقریر کا جواب نہیں ہوگا. بس پہلے جمعے میں سرکار غوث پاک نے تقریر کری تو 10 لوگ آئے, دوسرے جمعے میں کچھ زیادہ ہو گئے, پھر ایک دن یہ آیا پورے بغداد کے جتنے خطیب تھے, جتنے ادیب تھے, جتنے شہید تھے, جتنے فصاحہ بلغاء تھے, سب کے مسندیں ٹھپ ہو گئی اور سرکار عبد القادر کا مجمع اتنا ہو گیا تا حد نظر جہاں تک نظر جاتی تھی سرکار غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے لوگ موجود رہتے تھے. یہ شان ہے سرکار عبد القادر جیلانی کی, یہ شان ہے میرے پیر کی. اے سنیو, اہل سنت والجماعت کے غیور مسلمانوں, اپنے نصیبے پر ناز کرو, تمہیں اللہ نے پیر بھی دیا تو کیسا. غوثیت کبریٰ کی 7ویں منزل پر آپ کا پیر و مرشد سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی جو ہے جلوہ کریں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے غوثیت کبریٰ حضرت فاطمہ پر موجود تھی, حضرت فاطمہ کے بعد علی شیر خدا پر, علی شیر خدا کے بعد حضرت حسن مصطفیٰ پر, حسن مصطفیٰ کے بعد حضرت امام حسین پر, امام حسین کے بعد یہ غوثیت کبریٰ حضرت حسن امام حسین پر, امام حسین کے بعد جو ہے زین العابدین پر, حضرت موسیٰ رضا پر, موسیٰ کاظم پر, یہ ہوتے ہوتے 7ویں منزل پر یہ جو ہے غوثیت کبریٰ سرکار سیدنا غوث پاک پر آئی. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک یہ غوثیت کبریٰ کی منزل پر عبد القادر ہی فائز رہے گا. قیامت کے قریب یہ غوثیت کبریٰ کا تاج حضرت مہدی کے سر پر رکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اور ایسا خطاب نایاب فرما دے, آپ کی تقریر سننے کے لیے کئی 100 میل سے اور کئی کلومیٹر دوری سے ہزاروں کوس کا فاصلہ طے کر پیدل چل کے لوگ تشریف لاتے. اور آپ خطاب نایاب فرماتے ہم تقریر کرتے ہیں, مائک کی ضرورت ہے, لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہے, ہمیں کیمرے کی ضرورت ہے, دنیا کو سنانے کے لیے کیمرہ لگایا جاتا ہے تاکہ یہاں انڈیا میں بیٹھ کر تقریر کی جائے اور پوری دنیا کے ممالک سن لیں. مگر غوث پاک کی تقریر ایسے ہوتی تھی جب سرکار غوث پاک خطاب کرتے تو جتنی آواز سامنے کے لوگوں پر جاتی اتنا ہی تا حد نظر مجمع میں پورے میں جاتی. آپ تقریر کرتے ہوئے آپ ایک مرید کے احوال کو جانتے بھی تھے, کس کو رفع حاجت کی ضرورت ہے یہ بھی جانتے, اور جب تقریر ختم ہوتی تو کئی 100 جنازے اٹھ جاتے, کئی 100 جنازے آپ کی تقریر سننے کے بعد. یہ سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی کی شان ہے. اور وہ ایسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ میں ایک سے ایک بڑا خطیب اور ادیب رہا, ایک سے ایک بڑا خطیب بغداد معلیٰ میں رہا. یہ سرکار سیدنا غوث پاک کی شان ہے کہ ان کے سامنے سارے دیے بجھ گئے, یہ چراغ روشن ہو گیا. اور ایسا ہی نہیں, سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بے نظیر, ایسے بے مثال پیر ہیں کہ ان کی بچپنے سے لے کر جوانی تک جتنے واقعات رہے باکمال رہے. آپ بچپنے کا زمانہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک ساتھی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں کہ اچانک نظر پڑی کہ ایک بڑھیا بیٹھی زارو قطار روتی ہے. مچل کر بولو, ذرا دل لگا کر کے بولو. ایک ضعیفہ بیٹھی زارو قطار روتی ہے. اچانک نظر پڑی تو آپ نے اپنے ساتھی کو بیچ کر کہا جا کر اماں سے پوچھو کہ روتی کیوں ہے, جا کر پوچھو اس سے کہ روتی کیوں ہے. جا کر پوچھنے کا جایا تو یہاں سے چلا جا, مجھے 12 سال روتے ہو گئے, ابھی تک کوئی پوچھنے والا پیدا نہ ہوا, تو آ کر پریشان کرتا ہے. آپ نے کہا جا کر پوچھو, پھر نہیں بتایا تو خود تشریف لے گئے. فرمایا میری ماں ذرا یہ تو بتا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھی زارو قطار روتی کیوں ہے.
سبحان اللہ. ضعیفہ کہنے لگی جب زیادہ ہی پریشان کرتا ہے پوچھتا ہے تو بتا دیتی ہوں. اب سے 12 سال پہلے میرا شوہر انتقال کر گیا. اب سے 12 سال پہلے میں نے اپنے بیٹے کی برات بھیجی. میں حاملہ تھی تو شوہر کا انتقال ہو گیا. میں نے تو مزدوری کرنے کے بعد میں نے بچے کو پالا. جب پرورش ہو گئی جوان ہو گیا تو تمنا تھی خواہش تھی اور یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ جوان ہو جائے, میں دلہن لے کر کے آؤں, گھر میں پھول کھلے اور میرا گھر روشن ہو جائے. اچانک میرا بچہ جوان ہو گیا. دریائے دجلہ کے کنارے سے ایک رشتہ آیا, میں نے قبول کر لیا. میں نے برات لے کر دولہا کو اپنے دولہا کو دولہا بنا کر بھیجا. برات گئی, ایک دولہا دلہن کو لے کر کشتی میں سوار ہو کر واپس آ رہے تھے کہ بس یہیں آئے کہ اچانک بھور پڑ گیا, کشتی غرق ہو گئی, دولہا بھی غرق ہو گیا, ساری برات بھی غرق ہو گئی. سرکار غوث پاک نے فرمایا اماں کہاں, ذرا بتاؤ تو کہاں کہاں؟ تو بڑھیا کہتی ہے بیٹا یہاں, بیٹا یہی تو یہی تو. میرے غوث نے ہاتھ ڈال کر فرمایا زمین اور پانی اور دریا کی مچھلیوں سارے فضلہ جو تمہارے اندر موجود ہے واپس کرو. ہاتھ ڈال کر کے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا. اسی کا نام دریائے دولہ ہے اور نکالنے کے بعد دیکھا سلامت و محفوظ تھی. یہ کام ہے سرکار عبد القادر جیلانی کا. اللہ نے وہ رتبہ اور وہ مرتبہ دیا کہ ایسا کسی اور نبی کی امت میں کوئی جو ہے ولی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کے لیے تو آپ کا تو چرچا بہت پہلے سے تھا. حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں جب تشریف لے گیا معراج میں تو مقام سدرہ پر جب جبریل رک گئے تو اچانک ایک خوبصورت چہرے والا جوان شخص حاضر ہوا. مچل کر کے بولو, مچل کر کے ذرا دل لگا کر بولو سبحان اللہ. ایک جوان شخص خوبصورت چہرے والا حاضر ہوا اور اس نے اپنا کاندھا جھکا دیا. میں نے اس کے کاندھے پر اپنا پیر رکھا اور میں مقام انتہا پر چلا گیا. سبحان اللہ. رب کے روبرو ہو کر میں نے عرض کیا میرے مولا اے میرے پروردگار وہ کون خوبصورت چہرے والا تھا, وہ کون حسین و جمیل تھا جہاں فرشتوں کے پر تھکے اور فرشتے رک گئے, وہ کون تھا ایسا جو حاضر ہوا؟ تو رب کی آواز آئی میرے محبوب وہ کوئی اور نہیں تیری ہی اولاد میں تیرا بیٹا عبد القادر ہے جس کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہوگا. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اسی وقت دعا کرنا شروع کر دیا. مولا اس نے میرے قدم کو اپنے کاندھے پر لیا, اس کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہو. اور وہی بات ہوئی کہ ایک دن جو ہے بغداد شریف کی مسجد سے اعلان کر دیا سارے ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم جو جہاں تھا وہیں سے اپنے سر کو جھکا دیا, کاندھا کر دیا. غریب نواز بولے یہ آنکھیں یہ سری ہے یہ دل یہ جگری ہے. پیچھے سے آواز آنی چاہیے. یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. بڑے پیر کی 11ویں منانے والوں سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں میرا ماننے والا میرا دیوانہ ہوتا ہے, جس گھر میں میری فاتحہ ہوتی ہے اس گھر میں کوئی آفات و بلایات نہیں, دروازے کے قریب سے بھی نہیں نکلتی, قریب سے بھی ڈرتی ہے. اس لیے ہر ماہ کی 11 تاریخ کو بڑے پیر کی خوب دھوم سے فاتحہ کیا کرو. خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 بڑے پیر کی 11 خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا, بھلا کون کرے گا. سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا, بھلا کون کرے گا. بغداد محلہ کے ایک محدث بڑے نامور محدث جنہوں نے بڑے بڑے محدثوں پر طنز کیا ان کا نام ہے ابن الجوزی. آپ کے دوست تھے, قریبی دوست حضرت عباس, یہ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی تھے اور سرکار غوث پاک کے بڑے چہیتے مرید تھے. یہ ابن الجوزی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے, وہ رائٹر, وہ بڑا ادیب و شاعر جس کے قلم کی قطرن سے آپ نے فرمایا جب میرا انتقال ہو تو اسی قطرن سے
جو قلم سے قطرن نکلی ہے اسی سے جنازے کو غسل دینے والے پانی کو گرم کیا جائے. وہ ہر ایک محدث پر طنز کرتے. جب سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا بڑھا اور بغداد میں دھوم مچنے لگی تو آپ کے پاس جب حضرت عباس تشریف لاتے تو کہتے تو عبد القادر کا مرید ہے اور خلیفہ ہے. عبد القادر تو ایسا ہے, ان کے آستانہ میں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, دنیا بھر کی بات کرتے. ایک دن عباس نے کہا سن لو, میرے پیر کی برائی نہ کیا کرو, کبھی خطاب بھی سن لیا کرو. پیر کی برائی نہ کیا کر بلکہ خطاب بولے اس کا خطاب. ہم پہلے سے اور ہمارے قلم کی قطرن کا یہ حال کہ ڈھیر لگا دیا, ہمارے جنازے کا پانی بھی اسی قطرن سے جمع ہوگا, گرم ہوگا. اس کے عبد القادر کی بات کرتا ہے, میرے سامنے بچہ ہے. ایک دن انہوں نے کیا ریکویسٹ کی کہ سنو دوستی ختم ہو جائے گی ورنہ میرے پیر کی تقریر سننے کے لیے چلو. بالآخر ایک آیت کو سوچ کر چلے, ایک آیت کو سوچ کر چلے اور سرکار غوث پاک کا لاکھوں کا مجمع میں ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے اور وہیں حضرت عباس سرکار غوث پاک کے مرید خاص بھی بیٹھ گئے. جو آیت سوچ کر گئے تھے, میرے پیر روشن ضمیر میروں کے میر پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی شان یہ تھی کہ کبھی آپ سوچ کر کے کسی آیت پر تقریر نہیں کرتے. اب یہ گئے تو انہوں نے کہا, ابن الجوزی نے کہا کہ میں اس آیت کو پڑھواؤں گا اور اسی کی تفسیر و ترجمہ بیان کرواؤں گا, مگر وقت کی بات یہ ہے مجمع کثیر تھا, یہ پہنچ نہ سکے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد جیسا ہی بیٹھے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی نے, ہمارے آپ کے پیر نے قاری قرآن سے کہا قرآن کی آیت پڑھی جائے. اب جو ابن الجوزی سوچ کر گئے تھے اسی آیت کو قاری قرآن نے پڑھ دیا اور میرے غوث نے اسی پر بولنا شروع کر دیا. جو سوچ کر گئے تھے کہنے کی ضرورت نہ پڑی. جب بتاؤ غوث پاک کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. آپ جب ایک کونے میں بیٹھ گئے, دونوں قریب قریب بیٹھے, قاری قرآن نے آیت قرآن پڑھی اور پڑھنے کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر بیان کرنا شروع کی. تب حضرت عباس نے کہا کیا یہ تمہیں آتی ہے؟ تو بڑا مسکرا کر بولے ہاں میں جانتا ہوں. پھر دوسری تفسیر, پھر کہا یہ آتی ہے, کہنے لگے جانتا ہوں. پھر تیسری کہا یہ آتی ہے, کہا یہ بھی جانتا ہوں. چوتھی بھی جانتا ہوں, پانچویں بھی جانتا ہوں, چھٹی بیان کی بولے یہ بھی جانتا ہوں, ساتویں بیان کی یہ بولے یہ بھی جانتا ہوں, آٹھویں بیان کی بولے یہ بھی جانتا ہوں, نویں بیان کی بولے یہ بھی جانتا ہوں, 10ویں بیان کی بولے یہ بھی جانتا ہوں, 11ویں بیان کی تو منہ لٹکا لیا. عباس کہنے لگے کیا یہ بھی جانتے ہو؟ تو شرم سے سر نیچے کر لیا. ایک روایت میں یہ تھا کہ 21 تفاسیر بیان کی اور ایک میں یہ آتا ہے کہ 40 تفاسیر تک سرکار غوث اعظم تفاسیر پڑھتے رہے. اب مجمع کا حال یہ ہو گیا کہ لوگ کپڑے پھاڑنے لگے, مدہوش ہو گئے, لوگ حال میں آ گئے. جب جیسے ہی حال میں آئے تو پھر یہ کیا حضرت جو ہے ابن الجوزی بھی حال میں آ گئے اور کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے ایک دم مجمع کی طرف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مچل کر بولو سبحان اللہ. سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک کونے میں بیٹھ گئے. آپ نے ایک تفسیر بیان کی, دوسری کی, تیسری کی, چوتھی کی, پانچویں کی, چھٹی کی, ساتویں کی. اس سب پر ابن الجوزی کہتے رہے کہ میں جانتا ہوں. ایک روایت میں آتا ہے کہ 21 تفاسیر بیان کی اور دوسری میں یہ آتا ہے کہ 41 بیان کی اور اس کے بعد بولے لوگوں یہ تو علم ظاہر ہے, اب حال کو چھوڑو, قال کی طرف چلو. بس لوگ کپڑے پھاڑنے لگے کہ آپ بھی مدہوش ہو گئے, کپڑے پھاڑتے ہوئے حال میں آئے اور سرکار سیدنا غوث پاک کے پیروں کو پکڑ لیا اور کہنے لگے میں نہیں جانتا تھا کہ عبد القادر تیرا مرتبہ اتنا بلند ہے. اور زبان سے یوں کہنے لگے واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. آخری بات ملاحظہ فرمائیں, سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ میں جب سرکار غوث پاک کے چرچے بڑے, ڈنکے بجنے لگے تو ہر ایک خطیب, ہر ایک ادیب و شعیر, ہر ایک محدث و مفکر سرکار غوث پاک
से जलने लगा कि यह अजमी अरबियों के बीच में आकर जबान खोलता है, हमारे सामने खिताब करता है, मगर ये सरकार गौसे पाक का खिताब नहीं, लुआब मुस्तफा का कमाल था। सुभान अल्लाह। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। बगदाद मोहल्ला के अंदर एक बुजुर्ग, बड़े पाए के बुजुर्ग सरकार नजमुद्दीन कुबरा, आपका डंका भी चारों तरफ बजता था, आप शेर पर सवार होकर चलते थे और आपका हाल तो यह था कि आप एक घर में खबर पहुंचाते कि आज उनसे कहो नजमुद्दीन की भी दावत है और नजमुद्दीन के शेर की भी दावत है। लोग दावतें करते, नहीं होता तो हम सारे मिलकर के कर लेते। एक दिन उन्हें तैश आ गया कि अब्दुल कादिर का बड़ा चर्चा है, अपने मुरीदे खास को भेजा और भेजने के बाद कहा जाओ अब्दुल कादिर को जाकर मेरा मुजदा सुना दो और उनसे कह दो कि कल उनके यहाँ हमारी दावत है और हमसे पहले हमारे शेर की ग़िज़ा की भी तलाश रखें और शेर के लिए भी खाने का इंतजाम करें। कह दिया गया चलो कोई बात नहीं, मेरे गौस ने फरमाया जाओ कहो हम उनको भी खिलाएंगे, उनके शेर को भी खिलाएंगे, उनके खादिमों को भी खिलाएंगे। सुभान अल्लाह। दूसरा दिन हुआ तो सरकार नजमुद्दीन कुबरा शेर पर सवार हो गए और सवार होने के बाद दरबार आस्ताना आलिया कादरिया में सरकार गौसे पाक के दरवाजे पर हाजिर हुए और एक खबर भेज दी, जाओ अब्दुल कादिर से जाकर कहो कि हमारे शेर की ग़िज़ा का पहले इंतजाम करें। आपने अपने मुरीद खास को बुलाया, मुरीद सादिक को बुलाकर कहा जाओ हमारे आस्ताने के अंदर जितने जानवर बंधे हैं उसमें से एक खोल कर ले जाओ, नजमुद्दीन के शेर की पहले खातिर तवाज़े करो, फिर उसकी खातिर तवाज़े करो। बस जैसे ही जानवर को खोला उसी आस्ताने आली की हड्डी खाने के लिए बहुत सारे कुत्ते भी पड़े रहते थे। चल कर बोलो। एक कुत्ते ने देखा कि आखिर नजमुद्दीन के शेर के लिए सरकार गौसे पाक के आस्ताने का ये जानवर जाता है, पीछे पीछे कुत्ता भी चल दिया। जैसे ही नजमुद्दीन का शेर आगे दौड़ा और जो है जानवर पर वार करना शुरू किया, वैसे ही मेरे गौस के कुत्ते ने फाड़ कर फेंक दिया। बरेली का ताजदार यूं कहने लगा, क्या दबे जिस पे हिमायती कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। लोगों कुत्ते दो क्वालिटी के होते, एक पालतू और दूसरा फालतू। एक खाता है पाव रोटी अंडा और एक खाता है गली गली में डंडा। पाव रोटी अंडा खाने वाला गाड़ी में चलता है, फोर व्हीलर में टबेरा में चलता है, कभी किसौर में फॉर्च्यूनर में चलता है और उसके गले में पट्टा होता है। जब वो अगर गली के वापस भी आ जाए तो किसी को काट ले या नुकसान पहुंचाए तो लोग उससे उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। ये डीएम का कुत्ता है, सीएम का कुत्ता है, जीएम का कुत्ता है, ये प्रधानमंत्री का कुत्ता है, ये इलाके के चेयरमैन का कुत्ता है। अपने नसीबे पर नाज करो, हम किसी डीएम और सीएम के कुत्ते नहीं है, हम तो सरकार गौसे पाक के कुत्ते हैं। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये शान गौसे पाक की, ए कादरियो, ए रज़वियो, ए बरकातियो, ए अशरफियो, ए समरियो, फख्र करो अपने नसीबे पर। ये सारी नहरें जाकर के उस समंदर में मिलती हैं जिसे कादरी कहा जाता है। मेरा पीर इरशाद फरमाता है, जिसे कोई पीरे कामिल ना मिले, किसी से मुरीद ना हो सके, तो वो उस बगदाद की तरफ मुंह करके मुझे अपना पीर मान ले, मैं इंशाअल्लाह कयामत में उसकी शफाअत भी करवाऊंगा और अपने साथ लेकर जन्नत में भी जाऊंगा। सुभान अल्लाह। ये शान है गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, नबियों में मेरा जवाब नहीं, वलियों में अब्दुल कादिर जीलानी का कोई जवाब नहीं। मेरा सरकार और इनकी शहादत जो कोई एक ऐरा गैरा ने नहीं दी, किसी एक ने नहीं दी, बल्कि सुनो पूरी दुनिया जानती है हज़रत उवैसे करनी को। कौन नहीं जानता? सरकार उवैसे करनी वो हैं जो आशिक रसूल, जिनको हुजूर ने अपना जुब्बा और अपनी नाले ने मुबारक भेजी और कहा जाओ मेरी उम्मत के लिए दुआ के लिए कहो। सरकार
حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر داماد پیغمبر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت عمر بھی تشریف لے گئے۔ جنگل میں جا کر کے ڈھونڈا، قرن کے جنگل میں ایک دیوانہ ملا جس کے بدن پر ٹاٹ کا لباس ہے، چرواہوں کی طرح جانور چراتا ہے اور جنگل میں پتے کھاتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ پہچان لیا، بالآخر پہنچ گئے، حضور کا جبہ اور نالین رسول پیش کر کے فرمایا کہ حضور نے وصیت کی ہے میرا جبہ اویس کو پہنچا دینا اور یہ نالین اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ مچل کر بولو، اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ اے سنیو، اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی نے خاتم الانبیاء ہادی سبل ختم رسول مولا کل نے جب ایک تابعی کے پاس بھیجا تو پوری دنیا کے اہل سنت کو یہ اعلان کر دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اللہ والے کے پاس جا کر دعا کرانا ناجائز و گناہ و حرام نہیں ہے، بلکہ بھیجنا اور جانا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جاؤ، جا کر دے دینا۔ گئے اور جا کر پیش کر دیا اور کہا یہ جبہ رسول اور نعرہ رسول ہے، اس کو لے لو اور حضور کی امت کے لیے دعا کرو۔ آپ زارو قطار رونے لگے اور اس کے بعد کہنے لگے زہ نصیب کہ حضور نے اپنا جبہ مبارک مجھے بھیجا مگر میں کیسے پہنوں؟ وہ نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں، حضرت آدم کے نبی، زکریا کے نبی، شیش کے نبی، لوط کے نبی، یحییٰ کے نبی، ایوب کے نبی، 1,02,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کے نبی، وہ جبہ رسول اور نعرہ رسول کیسے پہنی جائے؟ میری جرت و طاقت نہیں، مگر الامر فوق الادب، اگر میرے نبی نے بھیجی ہے تو اس کام کو انجام دیا جائے گا۔ ایک طرف جبہ رسول لے گئے، نالے نے رسول لے گئے، سجدے میں سر رکھا اور بار الہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، اے کائنات کے بنانے والے، زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والے، دریاؤں میں مچھلیوں کو رزق دینے والے، ہواؤں میں فضاؤں میں پرندوں کو دوڑانے والے، ساری کائنات کے رب، تیرے محبوب نے جبہ بھیجا ہے مگر اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک میری دعا قبول نہ ہوگی۔ اور دعا یہ ہے کہ میری دعا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا جائے۔ رب کی آواز آئی اے عبیس جا، ہم نے حضور کی جو ہے آدھی امت کو بخش دیا، کہنے لگے نہیں پوری امت بخشی جائے۔ رب کی آواز آئی آدھی امت تیری دعا سے اور آدھی امت عبد القادر کی دعا سے۔ اب تو تڑپ گئے، مچل گئے، زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آ کر کہنے لگے میرے مولا وہ عبد القادر کون ہے؟ تب رب کی آواز آئی عبد القادر تیرے محبوب کی امت میں، تیرے محبوب کی امت میں، وہ عبد القادر جو ہے مصطفیٰ جان رحمت میرے محبوب کی امت میں، میری محبوب کی امت کا میری محبوب کی امت اور اسی کی آل سے ایک بچہ ہوگا جو مسجد بغداد سے اعلان کرے گا سارے ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم، تو جو جہاں ہوگا وہیں سے اپنے سر کو جھکا دے گا۔ بس اتنی سنی تو ویسے کرنی کہنے لگے جو جب جھکائے گا تب جھکائے گا، وہ جب پیدا ہوگا تب ہوگا۔ عبیس ابھی سے سر کو جھکاتا ہے، یہ آنکھیں یہ دل ہے، یہ سر ہے، یہ سر یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سر کو جھکایا تو یہ عبد القادر جیلانی کے جن کی خبر اور جن کے چرچے حضور سرکار غوث پاک کی ولادت سے پہلے ہو گئے، وہ نبیوں میں ممتاز، یہ ولیوں میں ممتاز، اور اہل سنت والجماعت کے قادریوں، رضویوں، سمریوں، برکاتیوں، تم سارے نبیوں کی امتوں میں ممتاز۔ 17 نبیوں نے اس نبی کی امت میں آنے کی ریکویسٹ کی مگر اللہ نے کسی کی ریکویسٹ کو قبول نہ کیا اور تمہیں بن مانگے نبی دیا تو ایسا دیا کہ نہ نبی کا جواب نہ ولی کا جواب۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم تمہارے دنیا و آخرت میں مددگار۔ رب کے دربار میں دعا ہے، وقت کی قلت، موقع کی نزاکت، حضرت تشریف لے آئے۔ میرے بعد خطیب اہل سنت، نیر برج خطابت، تاجدار فصاحت و بلاغت، حضرت علامہ مفتی محمد تسلیم رضا خان صاحب قبلہ موجود ہے، ان کا خطاب نایاب ہوگا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان کیا آغاز باب تھا، میں توبہ کرتا ہوں میرے کہنے میں کوئی غلطی قصدن سیبن احمدن احدن بتقاضۂ بشریت ہو گئی ہو، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلشن اگر رہا تو پھر پھول کھلیں گے، میری آپ کی زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم اور آپ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔